بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم قارون کے تکبر اور اس کے انجام کے بارے میں بیان کرنے لگے ہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بہت خوش الحانی سے تورات کی تلاوت کرتا اور انتہائی خوبصورت تھا، اس لیے لوگ اسے منور کہتے تھے۔ یہ ان 70 لوگوں میں سے تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مناجات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے چنا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ خزانے تھے، یہاں تک کہ ان خزانوں کی چابیاں طاقتور نوجوانوں کی جماعت بمشکل اٹھاتی تھی۔ دولت کے گھمنڈ میں آ کر قارون نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دی اور تکبر کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ کی واضح نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر ناگوار گزرا اور اسے نشان عبرت بنا دیا، جیسے سورۃ القصص آیت نمبر 76-83 میں ہے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر وہ اپنی قوم پر سرکشی کرنے لگا اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا اتنا مت اتراؤ، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور اللہ نے جو مال و دولت تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ مت بھول، اور لوگوں سے ایسے ہی احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کر، بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے جواب دیا، یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اس علم کی بدولت ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اسے یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مال و دولت والے تھے، اور ہلاکت کے وقت مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھتا نہیں۔ پھر وہ قارون اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بڑی زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیاوی مال و دولت کے طلبگار تھے انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی وہ کچھ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ بلا شبہ وہ تو بڑی قسمت والا ہے، اور جن لوگوں کو دین کا علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، اور یہ چیز صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اس کے محلات سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اس کی حامیوں کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود کچھ مدد کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل تک قارون کے رتبے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی یقیناً زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ آخرت کا اچھا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں نہ تو اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد، اور آخرت میں بہترین انجام تو متقین ہی کا ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 39 تا 40۔ اور قارون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، حالانکہ وہ ہم سے بچ کر نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑ لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، بعض کو زوردار سخت آواز نے آ پکڑا، بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، لیکن یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیوز کو شیئر کریں۔